ایک بار سارے بآواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ سامعین ذی احتشام، اللہ نے انسان کو بڑا عجیب بنایا ہے۔ یہ میری گفتگو کی تمہید شروع ہو گئی ہے، اگر یہ باتیں آپ نے نہ سمجھی تو آپ کو نقطہ سمجھ نہیں آئے گا، اس کو بغور سمجھیں۔ اللہ نے انسان کو بڑا عجیب بنایا ہے کہ یہ انسان ذی روح تو ہے، ذی روح ہے، لیکن اسے اپنے لیے جانور کہنا پسند نہیں ہے۔ کوئی انسان بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کو جانور کہا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی روح باقی تمام ذی روحوں کی روحوں سے مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ انسان کی روح اس کے وجود میں آنے سے پہلے کئی مرحلوں سے گزر کر آئی ہے، کئی مراتب کو طے کر کے آئی ہے، کئی مراحل کو طے کر کے آئی ہے، اور پوری روئے زمین پر کوئی جاندار، کوئی جانور ایسا نہیں جس کی روح نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہو سوائے انسان کی روح کے۔ جب اللہ نے انسان کی روح کو تخلیق کیا تو وجود میں داخل کرنے سے پہلے اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو اپنے سامنے جمع کیا، حاضر کیا۔ تمام لوگوں کی روحیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ خلاق کائنات نے ایک سوال کیا، وہ سوال یہ تھا کہ الست بربکم، اے روحوں بتاؤ کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب اگر تیری توجہ ہو تو میں نکتہ دینے جا رہا ہوں۔ سوال یہ ہے، اللہ نے ہم سے یہ سوال کیا، ہماری روحوں سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سوال یہ ہے جو سبق اللہ نے ہمیں پڑھایا نہیں، وہ پوچھا کیوں؟ روحیں ابھی وجود میں نہیں آئی، اور کس وقت اللہ نے اپنی معرفت کرائی تھی؟ کب ہمیں بتایا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ کب یہ تعین کروایا تھا کہ تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں؟ یہ پہچان نہیں کروائی، یہ تعین نہیں کرایا، اپنی ربوبیت کے بارے میں نہیں بتایا، سبق پڑھایا نہیں، اور پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے سبق پڑھا بھی نہیں، پھر بھی بتا دیا کہ تو ہمارا رب ہے۔ اب نقطہ سمجھنا، سبق پڑھا نہیں تھا لیکن ہم نے بتا دیا، معرفت دلائی نہیں گئی تھی لیکن معرفت آ گئی، ہمیں اللہ کی پہچان کرائی نہیں گئی تھی لیکن پہچان آ گئی۔ تو مولانا کیسے آ گئی؟ اب نقطہ دے رہا ہوں، اور سنی بندہ اس جملے کو اپنے دل میں جگہ دے، ارے ہم نے اللہ کے سوال کرنے پر جو جواب دیا، یہ کمال ہمارا نہیں تھا، کمال مصطفیٰ کا تھا کہ جب روح مصطفیٰ کا پرتاؤ ہم پر ڈالا گیا، ہم نے اپنے خدا کو جان بھی لیا اور پہچان بھی لیا۔ یار اصل میں تھوڑی سی تکلیف مجھے ہوتی ہے یہاں پر بولتے ہوئے۔ اسی طرح کے نکات اگر میں اپنے گبر علی کی عوام کو دوں نا، خدا کی قسم اچھل اچھل کر سبحان اللہ کی آوازیں دیتی ہے کہ تساں وہ یہ تو سارا بال ہے، وہ یہ تو اتھائی پلے اتھائی وڈا تھے، وہ جتھائی تھی انظر الی ما یقول فلا تنظر الی من یقول، یہ نہ دیکھ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھ کہہ کیا رہا ہے۔ میں جو محسوس کرتا ہوں، میں وہاں پر بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں حضرت میرے وہ نقطے کا علم تو بالا ہو جاتا ہے، تو اتھا یہ میں تیار کی تھی بیٹھا ہوا وہی سبڑی نہیں دے تاکہ سبحان اللہ سن کے تو مہربانی کیا کریں، حوصلہ افزائی کیا کریں، بابا سے بلند سبحان اللہ کہنے میں کوئی زور لگتا ہے؟ وہ اللہ کے بندو میری دل جوئی بھی ہوگی، میری حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور آپ بھی رائے گا نہیں جائیں گے، جنت میں آپ کے نام کا بھی درخت لگ جائے گا۔ بولتے رہا کریں تاکہ خطیب کو حوصلہ افزائی ہو کہ یار میں نے نقطہ دیا ہے، چلو کچھ نہ کچھ پلے پڑ گیا ہے۔ تو بات یہ ہے، معرفت کی پہچان کرائی نہیں گئی، سوال کیا گیا، ربوبیت کا تعین کروایا نہیں گیا، لیکن پوچھا گیا اور ہم نے جواب
جواب کیوں دے دیا، کس طرح دے دیا؟ اس لیے دے دیا کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ خدا کون ہے۔ جب روح مصطفیٰ کا پردہ ہم پر پڑا، ہم نے خدا کو پہچان لیا۔ اور یہ آپ تفسیر میں بھی پڑھیں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ جب اللہ نے یہ سوال کیا، سب سے پہلے کس کی روح نے جواب دیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے۔ یہی تو پرتاؤ تھا، یہ مصطفیٰ کی روح کا پرتاؤ ہم پر پڑا تو ہمیں خدا کی پہچان ہو گئی۔ اب میں نے شروع میں جو بات کی کہ ہماری روح ہمارے وجود میں آنے سے پہلے کئی مرحلوں سے گزری۔ پہلا مرحلہ یہ کہ ہماری روح سے یہ سوال ہوا اور ہماری روح نے اللہ کی ربوبیت کی نسبت کو پایا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ اب تھوڑا سا اور آگے چلیے اور تھوڑی توجہ بھی بڑھا لیجیے۔ اگلا مرحلہ، اللہ کے کائنات نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم سے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم اذن فی الناس بالحج، ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر۔ کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں حج کا اعلان کر۔ سوال یہ ہے جب حضرت ابراہیم نے یہ حج کا اعلان کیا تو کتنے بندے وہاں پر موجود تھے؟ تو میں جواب دوں، یا حضرت ابراہیم تھے، یا حضرت حاجرہ تھی، یا معصوم اسماعیل تھے۔ اور اللہ فرما رہا ہے لوگوں میں حج کا اعلان کر، لوگوں کو حج کی طرف بلا، لوگوں کو حج کی دعوت دے۔ تو میں نے کہا یا اللہ یہ راز کیا ہے؟ تو فرمایا بھیا مولانا تجھے سمجھ نہیں آئی، ارے یہ کسی عام بندے کی آواز نہیں ہے، یہ نبوت کی آواز ہے، اور خلیل اللہ کا خدا خوب جانتا ہے کہ یہ نبی کی آواز ہے، یہ زمین کے کناروں تک بھی جائے گی، عرش کے نظاروں تک بھی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق جماعت اہل سنت۔ اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں حج کا اعلان کر، لوگوں کو حج کی دعوت دے، لوگوں کو حج پر بلا۔ اور لوگ پتہ کہاں تھے؟ کوئی باپ کے سلب میں تھا، کوئی ماں کے رحم میں تھا۔ کوئی باپ کے سلب میں تھا، کوئی ماں کے رحم میں تھا، مار کا وجود میں ابھی آیا نہ تھا۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے خلیل لوگوں کو حج کی دعوت دے، تو تفسیر نعیمی کے اندر اسی آیت کے تحت یہ جملہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا یا ایھا الناس۔ ابھی تھوڑا سا اور کھول لیں۔ یہاں پر لوگ فتوے لگاتے ہیں کہ یا رسول نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا یہاں تو یا رسول کی بات کر رہا ہے، ابراہیم نے تو یا ناس کہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا ایھا الناس، اے تخلیق ہونے والے لوگوں۔ تو پھر بڑی سادہ سی بات ہے، اگر نبی اپنے غلام کو یا کہہ سکتا ہے، غلام اپنے آقا کو نہیں کہہ سکتا۔ یہ بڑی عقیدے کی بات دی ہے میرے بھائی، آپ کو میں نے بڑے عقیدے کی بات دی۔ تو یہ رولے ڈالے ہوئے ہیں کہ یا تو صرف اللہ کے ساتھ لگانا چاہیے اور کسی کے ساتھ نہیں۔ آپ عربی سے اتنی دوری ہے ان کی کہ یہ بھائی نہیں بیٹھے ہیں، اگر میں ان کو عربی میں بلاؤں تو کیا کہوں گا؟ یا نعیم ارجع، یا نعیم، اے نعیم۔ اب آپ کہیں گے یہ تو آپ کے سامنے ہے، یہ تو آپ کو سنتا ہے۔ تو میں نے کہا خلاق کائنات نے جب حضرت ابراہیم سے کہا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر، تو بتا لوگوں نے کہاں سنا تھا؟ کہا یا ماں کے رحم میں سنا تھا، یا باپ کے سنم میں سنا تھا۔ میں نے کہا وہ کیسے سنا تھا؟ کہا اللہ نے طاقت دی تھی۔ میں نے کہا جو خدا لوگوں کو یہ طاقت دے سکتا ہے کہ وہ نبی کی آواز کو سن سکتے ہیں، کیا وہی خدا اپنے محبوب کو طاقت نہیں دے سکتا؟ لوگوں کو تو طاقت خدا نے دے دی، ابراہیم نے اعلان کیا، لوگوں نے سن لیا۔ اور ہم اگر کو کریں تو مصطفیٰ کیوں نہیں سنتے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ مسئلہ اگلا مرحلہ یہ تھا لوگوں میں حج کا اعلان۔ اچھا پھر اب آپ نے ایک اور مزے کی بات بھی سناؤں، اسی میں سے یاد آ گئی۔ تفسیر نعیمی میں جب میں نے پڑھا نا اذن فی الناس بالحج، یہ اللہ نے فرمایا، ابراہیم نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان اللہ قد بنا بیتن،
لوگوں اللہ نے گھر بنایا ہے. اب حضرت گھر اللہ نے بنایا تھا یا ابراہیم نے؟ چپ تو صدقے بنا ہوا ہے. ڈوڑ ہے تم باہر نکل آؤ، ٹپے تو نکل آؤ، نقصان کرو گے. اتنی ڈوڑ ہے ٹپے ہونے والا اچھیلا دیکھا ہے. ہاں ڈوڑوں سے نکلو، ٹپے مائیوں سے نکلو، علم کی بات پر بولا کرو. گھر بنایا ابراہیم نے اور اعلان کر رہے ہیں ان اللہ قد بنا بیتا، اللہ نے گھر بنایا ہے. تو مسئلہ حل نہ ہو گیا. گویا ابراہیم کہہ رہے ہیں تجھے سمجھ نہیں آئی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں نبی کا بنانا خدا کا بنانا ہے، نبی کا ماننا خدا کا ماننا ہے، نبی کے در پہ جانا خدا کے در پہ جانا ہے. بنایا نبی نے، اعلان کیا ان اللہ قد بنا بیتا، اللہ نے گھر بنایا ہے. اور لوگوں اللہ فرما رہا ہے کہ میرے گھر کی زیارت کے لیے آنا. لوگوں نے سن بھی لیا اور پھر اسی تفسیر میں لکھا ہے، اور جو بھی تفسیر اٹھا کر آپ پڑھیں اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم کی آواز کو سنا اور جس نے حضرت ابراہیم کی آواز